ایک شخص شادی کے کچھ عرصے بعد موٹاپے سے تنگ آ کر جم گیا اور ٹرینر سے کہنے لگا مجھے کوئی ایسی مشین دکھاؤ جسے استعمال کر کے میری بیوی مجھ پر مر مٹے۔ ٹرینر اس کا ہاتھ پکڑ کر جم سے باہر جا کر اے ٹی ایم مشین کے پاس لے گیا اور دھیمے لہجے میں بولا یہ ہے وہ مشین، باقی سب مشینیں بکواس ہیں۔ ایک پٹھان راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اینٹ اٹھا کر ماتھے پر مار لی۔ لوگوں نے پوچھا خان صاحب یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان بولا یار شناختی کارڈ بنوانا تھا، شناختی نشان تھا ہی نہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے تم دن میں کتنی مرتبہ شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی جی نہیں میں حجام ہوں۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے ان کی ماں کچھ سی رہی ہوتی تھی۔ ماں کہتی پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ایک بار انہوں نے ماں سے کہا اماں یہ کیا ہمیشہ کچھ سیتی رہتی ہو؟ جب بھی گھر لوٹوں مجھے سوئی میں دھاگا ڈال دینے کے لیے کہتی ہو۔ ماں نے کہا پتر میں کچھ بھی نہیں سیتی، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں کہ اتنی رات گئے کہیں نشہ کر کے تو نہیں آئے۔ اچھے وقتوں میں شیخ صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا۔ دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا شیخ صاحب میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ شیخ صاحب نے کہا یار میں تو کل سے خود پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا کہ یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے۔ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکالو، مجھے کنواں خالی کر دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے وہ والا یہودی توبہ طائب ہو کر ایسا مسلمان ہوا کہ آج کل 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ ایک خاتون اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ جواب دو۔ شوہر نے جواب دیا دراصل آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دن خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایک دوست ملا جسے پولیس نے پکڑا ہوا تھا۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ تو خان صاحب نے پوچھا سزا کتنی ملی؟ دوست نے کہا 6 ہفتے۔ خان صاحب نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا، پولیس والوں کی بندوق نکالی اور اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ پھر خان صاحب نے پولیس سے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، 6 ہفتے کی تو بات ہے۔ دوست نے کہا ابے پوری بات تو سن لیتا، 6 ہفتے بعد مجھے پھانسی ہے۔ باپ اس موبائل کی جان چھوڑ دو، اس سے تمہیں روٹی نہیں ملنے والی۔ بیٹا کوئی بات نہیں ابو جی، روٹی بنانے والی تو مل جائے گی۔ پولیس انسپکٹر تم نے جرم بڑی ہوشیاری اور صفائی سے کیا۔ ملزم شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ ایک لاہوری سعودیہ جانے لگا، بیگم سے کہنے لگا ادھر سے میں پیسے بھیجوں گا تم جوڑتی رہنا۔ بیگم آگے سے کہتی ہے کیوں تسی پاٹے نوٹ بھیجنے جے؟ میں بس میں بیٹھا روانگی کا انتظار کر رہا تھا، ایک آدمی کھڑکی کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے بولا بھائی بھوک لگی ہے، کچھ مہربانی کر کے پیسے دے دو۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی، غور سے دیکھا تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھ بیٹھا کہ تم وہی تو نہیں ہو جس نے وہ کتاب لکھی تھی پیسے کمانے کے 20 طریقے؟ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی اور کہا بالکل صحیح پہچانا۔ میں نے کہا پھر تم اس حال میں؟ اس نے کہا ان 20 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ میڈم نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا یقین اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد میڈم آپ پڑھا رہی ہیں یہ یقین ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ ایک مالدار بیوپاری نے شدید بیماری کی حالت میں بیٹوں کے سامنے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا
اور کومے میں چلا گیا۔ بیٹے بھی بیوپاری تھے، سوچنے لگے کہ کاروباری باپ کچھ راز بتانا چاہتا تھا۔ پاس ہی موجود ڈاکٹر نے کہا، کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کا ایک ٹیکہ ہے، ابھی لگا دیتا ہوں، 10 سیکنڈز کے لیے زندہ ہوں گے، جو پوچھنا ہے پوچھ لینا ابا جان سے۔ ٹیکہ لگوا کر ابا جان نے آنکھ کھولی تو بیٹوں نے پوچھا، ابا جان وہ آپ نے 2 انگلیوں سے کیا اشارہ کیا تھا؟ ابا جان بولے، بیٹو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیل منڈی والے آڑتی چچا سے 2 کروڑ روپے لینا ہے، اس نے ادھار دینا تھا میرا، اور پھر سے دم دے دیا۔ یہ ماجرا پڑوس کے شیخ صاحب کا برخوردار بھی دیکھ رہا تھا، جو مزاج پرسی کو آیا ہوا تھا۔ کوئی 6 ماہ کے بعد شیخ صاحب بھی شدید بیمار ہو گئے۔ ایک دن وہی 2 انگلیوں والا اشارہ کرتے ہوئے آخری ہچکی لینے لگے۔ لڑکے نے اسی ڈاکٹر کو فوراً بلایا، بہنوں کے جہیز کا سامان، بیوی کی چوڑیاں اور گھر کا دیگر سامان اس کے سامنے رکھ کر ٹیکہ لگوایا۔ شیخ صاحب نے آنکھ کھولی تو بیٹے نے بے صبری سے پوچھا، ابا جی وہ جو 2 انگلیوں والے اشارے سے آپ کیا بتا رہے تھے؟ شیخ صاحب بولے، میں کہہ رہا سی مارتے میں جانا ہی ہے، ایک سوٹا ہی لوا دیو۔ فلم کے پوسٹر پر کسی نے پیر صاحب کے عرس کا پوسٹر چپکا دیا۔ دونوں پوسٹر تھوڑے تھوڑے پھٹ گئے اور تحریر کچھ یوں بنی، ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ڈانس کے بعد لنگر بھی ہوگا، حضرت علامہ مولانا بدماش گجر اور شان کے ایکشن، خواتین کے لیے خاص پردے کا انتظام، سب ریما کے رقص میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک شخص نے ایک کنڈکٹر سے پوچھا، آپ کتنے گھنٹے بس میں رہتے ہیں؟ کنڈکٹر نے کہا 24 گھنٹے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ کنڈکٹر بولا، 8 گھنٹے سرکاری بس میں اور 16 گھنٹے بیوی کے بس میں۔ پپو کلاس میں بہت شرارتیں کر رہا تھا۔ ٹیچر، آپ کے ابو آپ کو امرود زیادہ کھلاتے ہوں گے۔ پپو حیرانگی سے، ہاں لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ ٹیچر، اسی لیے تو آپ کے اندر کیڑا ہے۔ ایک لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے پولیس والے نے روک کر کہا، بی بی لائسنس چیک کرواؤ۔ لڑکی نے کہا، لائسنس نہیں ہے۔ پولیس والے نے جرمانہ کر دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا تو لائسنس بنا ہوا تھا، پھر دکھایا کیوں نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، لائسنس پر میری فوٹو اچھی نہیں تھی۔ ایک عورت بس والے کو کاجو بادام روز کھانے کو دیتی تھی۔ بس والا پوچھتا ہے، اماں آپ مجھے یہ روز کیوں دیتی ہیں؟ عورت بولی، بیٹا دانت تو رہے نہیں، چوس کر پھینک دینا اچھا نہیں لگتا۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی بولا، اگر میری مانے تو نہ آئیں، ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔